السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے چینل عریشہ ناولز پہ۔ آج ہم ناول دستِ دارم کی قسط نمبر 35 پڑھنے والے ہیں، تو چلیے آئیے شروع کرتے ہیں۔ دستِ دارم ایپیسوڈ 35، تحریر عریشہ۔ نور کو بہت سخت بھوک لگی تھی۔ وہ تیار ہو کر نیچے چلی آئی۔ اس نے سب سے پہلے کچن کا رخ کیا تھا۔ باہر تو اسے اس وقت کوئی بھی نظر نہ آیا، لیکن کچن کے دروازے پر قدم رکھتے ہی اندر ہمنا اور بڑی بی بی کام کرتی ہوئی نظر آئی۔ السلام علیکم۔ اس نے کچن کے اندر دروازے پر قدم رکھتے ہوئے دونوں کو مخاطب کیا۔ اس کے چہرے پر ان کے بیٹے کی محبت کے رنگ دیکھ کر بڑی بیوی بھی تو نہال ہو گئی، جبکہ اس کے شرمائے سے انداز میں سلام کرنے پر ہمنا بھی مسکرا کر اس کے پاس آئی۔ وعلیکم السلام میرا بچہ، جیتی رہو، خوش رہو، سدا سہاگن رہو۔ بڑی بی بی نے آگے بڑھتے ہوئے اس کی پیشانی چومی۔ ارے بیٹا سائیں، یہ تم نے کیا پہن لیا؟ میرے بچے، اگر تمہارے سائیں نے تمہیں اس قدر سیدھی سادی حالت میں دیکھ لیا تو بہت غصہ ہوگا۔ نئی نویلی دلہن سجی سنوری اپنے شوہر کے نام کا سنگار کرتی ہے، اور ایک تم ہو جو یوں سادہ سا جوڑا پہن کر نیچے آ گئی ہو۔ ابھی لوگوں کا آنا جانا ہے میری جان، اور ایک نئی نویلی دلہن کے چہرے پر شوہر کی محبت کے ساتوں رنگ نظر آنے چاہیے۔ چلو اب جلدی سے ناشتہ کر لو اور پھر تیار ہو کر آؤ۔ میں تمہارے ساتھ ثانیہ کو تمہاری مدد کے لیے بھیج دوں گی۔ زرنیش کو تو پتہ نہیں سنان سائیں کہاں لے گئے ہیں، ورنہ وہ تمہاری مدد ضرور کرتی۔ اور زاوش کالج گئی ہے، اسے تو پڑھائی کا بھوت سوار ہو گیا ہے، پتہ نہیں کہاں کا منسٹر لگنا ہے انہیں۔ انہوں نے زاوش کے کالج جانے پر بھی صبح سے ہی غصہ تھی۔ اب اس کے سامنے اپنا غصہ ظاہر کرنے لگی، جبکہ ان کے کہنے پر نور وہیں بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگی۔ اسے اس وقت بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی۔ اسے نیچے آتے ہوئے بہت شرمندگی ہو رہی تھی کہ نہ جانے یہ سب لوگ کیا کہیں گے کہ وہ اتنی لیٹ کیوں جاگی، لیکن اس بارے میں کسی نے کوئی سوال نہیں کیا تھا، بلکہ پہلے کی بنسبت اب وہ سب اس سے اور زیادہ محبت جتا رہے تھے۔ وہ دارم سائیں کہاں ہیں؟ اس کے دل میں کب سے مچلتا سوال آخر لبوں پر لے ہی آئی تھی۔ وہ تمہاری پھوپھو سائیں کو ایئرپورٹ چھوڑنے گئے ہیں، آج ان کی فلائٹ تھی نا واپسی کی۔ ہمنا بیگم اسے جواب دیتی ساتھ اپنا کام بھی کر رہی تھی۔ سارا پھوپھو سائیں صرف ان کی شادی کے لیے ہی آئی ہوئی تھی، انہیں آج واپس جانا تھا۔ وہ کل رات ہی اس سے بھی مل چکی تھی۔ پھوپھو سائیں کافی جولی طبیعت کی مالک ہیں، ہر وقت ہنستی مسکراتی مستی مذاق کرتی ہیں۔ انہیں دیکھ کر تو لگتا ہی نہیں کہ وہ پیرس سے آئی ہیں۔ کتنی جلدی گزر گیا ان کے ساتھ وقت، میں ان کو بہت مس کروں گی۔ ہاں بیٹا، وقت کا کہاں پتہ چلتا ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ تمہیں انہیں زیادہ مس کرنے کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ وہ جلدی ہی واپس آنے والی ہیں۔ اس بار بڑی بی بی نے ان کی باتوں میں حصہ لیا۔ وہ کیسے؟ کیا وہ واپس آنے والی ہیں؟ اسے سچ میں خوشی ہو رہی تھی۔ ہاں، اب وہ جلدی ہی واپس آئے گی، ثنا کی بارات لے کر۔ اس نے اپنے بیٹے عارش کے لیے ہماری ثنا کا ہاتھ مانگا ہے۔ ہم جلد ہی شادی کریں گے، انہوں نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ ان کی بات جان کر نہ جانے کیوں وہ مسکرا بھی نہ سکی۔ دارم سائیں سے محبت کرتی تھی، اور شاید دارم سائیں بھی اس کے لیے جذبات رکھتے تھے۔ ہاں، یہ بات الگ ہے کہ شادی کے بعد اسے دارم کے کسی انداز میں ایسا محسوس نہیں ہوا کہ ثنا کے ساتھ اس کا بھی کسی طرح کا رشتہ ہے۔ شاید دارم اسے بھلا کر اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتا ہے، لیکن کیا ثنا بھی ایسا چاہتی تھی؟ اس کے دماغ میں بس یہ سوال آیا تھا، جس کا وہ جواب جاننا نہیں چاہتی تھی۔ وہ کھانے سے فارغ ہو کر
اسے اپنے موبائل کا خیال آیا، لیکن اس کا موبائل اوپر کمرے میں پڑا ہوا تھا۔ ہو سکتا ہے دائرم سائی نے پھر سے کال کی ہو، مجھے اوپر جا کر چیک کرنا چاہیے۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے اٹھ کر کچن سے باہر نکلنے لگی، جب اچانک ثنا اس سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ اس نے ایک نظر ثنا کو دیکھا، جس کی حالت کافی بگڑی ہوئی تھی۔ بکھرے بال، سرخ آنکھیں۔ اس کی حالت دیکھ کر صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ کل کی ساری رات اس نے روتے ہوئے گزاری ہے۔ اسے دیکھ کر وہ نظریں جھکائے آگے بڑھ گئی۔ اسے اس پر ترس تو آیا، لیکن نہ جانے کیوں اس معاملے میں وہ مطلبی ہو گئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر اس معاملے میں وہ اس پر ترس کھاتی ہے تو نقصان اسی کا ہوگا، اور اب تک جتنے نقصان وہ برداشت کر چکی تھی، مزید ہمت اس میں نہیں تھی۔ اب وہ اپنی زندگی میں کچھ کھونے کو تیار نہیں تھی جو اس کا تھا، اب وہ صرف اسی کا تھا۔ وہ اپنی چیزوں میں کبھی شیئرنگ نہیں کرتی تھی، تو وہ شخص تو اس کی محبت تھا۔ وہ خاموشی سے اوپر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس وقت ثنا اس کے دماغ پر بری طرح سے سوار تھی۔ اس کے بارے میں کچھ بھی سوچنا نہیں چاہتی تھی، لیکن پھر بھی وہ اپنی سوچوں پر پہرا نہیں لگا پا رہی تھی۔ اس کے بعد وہ شیشے کے سامنے کھڑی اپنی ہی سوچوں میں مگن تھی جب اس کا فون بجا۔ اسکرین پر اپنی ماں کا نام جگمگاتے دیکھ اس نے فون اٹھا لیا تھا۔ اف سنان سائی، کتنی حسین جگہ ہے یہ پہاڑیاں، یہ جھرنے، آپ کو پتہ ہے یہ سارا چیزیں مجھے کتنی پسند ہیں۔ آپ مجھے یہاں لے کر آنے والے ہیں اور اتنا تنگ کر رہے تھے کہ کوئی ضروری کام ہے، بہت ضروری جگہ پر جانا ہے، پتہ نہیں کیا کیا۔ مجھے تو لگ رہا ہے آپ سچ میں مجھے اپنا کوئی مسئلہ بتانے لے کر جا رہے ہیں۔ اگر آپ مجھے بتا دیتے کہ آپ مجھے یہاں لے کر آنے والے ہیں تو میں خوشی خوشی پہلے ہی آپ کے ساتھ آ جاتی۔ وہ پہاڑیوں کے بیچوں بیچ خوبصورت نظاروں کو دیکھتی بے حد خوشی سے بولی تو سنان مسکرا دیا۔ جانا اگر بتا دیتا تو پھر تمہیں سرپرائز کیسے دیتا، اور تمہیں پہلے ہی پتہ ہے کہ میں تمہیں کہاں لے کر پتہ ہوتا کہ میں تمہیں کہاں لے کر جانے والا ہوں تو تمہارے چہرے کی یہ خوشی کے ایکسائٹمنٹ تو مجھے دیکھنے کو نہیں ملتی، اس لیے تمہیں چھپا کر لایا ہوں یہاں۔ اور ویسے بھی تو اماں سائیں کے سامنے مجھے کوئی نہ کوئی بہانہ بنانا ہی تھا۔ کہہ دیا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے دوست کے گھر اور تمہیں اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ پتہ نہیں اماں سائیں کون سے خیالات رکھتی ہیں، شادی کا جوڑا، 7 دن اور پتہ نہیں کیا کیا۔ وہ اکتائے ہوئے لہجے میں بولا، ایسا نہیں ہے سنان سائیں، ہمارے خاندان کی پرانی رسمیں ہیں جن پر اب بہت کم لوگ عمل کرتے ہیں۔ یہ سچ ہے شادی کے نئے نویلے جوڑے کو ایک ساتھ 7 دن تک گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ مجھے تو یہ رسم بہت پسند ہے، لیکن اس نظارے سے زیادہ نہیں۔ وہ اس کے سینے پہ سر رکھتے مسکراتے ہوئے بولی تو سنان بھی مسکرا دیا۔ اور مجھے تم پسند ہو میری جان، تمہارے چہرے کی مسکراہٹ پسند ہے، تمہارا شرمانا پسند ہے، گھبرانا پسند ہے، یوں اپنا آپ میرے سینے میں چھپانا پسند ہے، تم پوری کی پوری پسند ہو۔ اس کے ماتھے پہ لب رکھتا وہ مسکراتے ہوئے بولا، آپ بھی مجھے پورے کے پورے پسند ہو۔ وہ اس کے سینے میں سر چھپاتی شرماتے ہوئے بولی، وہ تو ٹھیک ہے جانا، اب کچھ کھا لے، مجھے بہت بھوک لگی ہے، تمہیں یہاں لانے کے چکر میں صبح کا ناشتہ تک نہیں کیا میں نے۔ اس کا ہاتھ تھام کر وہ اسے پتھریلے راستے سے واپس نیچے لے جاتے ہوئے بولا، نہیں تھوڑی دیر اور رکتے ہیں نا اس خوبصورت جگہ پر، میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان خوبصورت نظارے کو اپنی آنکھوں میں بسا لوں ہمیشہ کے لیے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے روکتے ہوئے بولی، میری جان میں تمہیں یہاں واپس لے آؤں گا، تم جب چاہو گی یہاں لے آؤں گا یار، ابھی چلتے ہیں نا، بہت بھوک لگی ہے اور یہ جگہ اتنی دور بھی نہیں ہے کہ ہم واپس نہ آ سکیں۔
ڈونٹ وری، وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگاتا واپس نیچے کی جانب جانے لگا جب اس کا فون بجا۔ ارے یار، کس کا فون آ گیا؟ کیا انہیں نہیں پتا کہ نئے نویلے کپل کو تنگ نہیں کیا جاتا؟ وہ جیب سے فون نکالتے ہوئے بولا تو زرنیش مسکرائی، جبکہ فون پر جگمگاتا نمبر دیکھ کر اس کی ساری خوشی ہوا ہو گئی تھی۔ اس نے فوراً فون بند کر کے واپس اپنی جیب میں ڈال دیا۔ کیا ہوا سنائیں سائیں؟ کس کا فون تھا؟ آپ نے بند کیوں کر دیا؟ بات تو کر لیتے۔ اسے فون بند کرتے دیکھ کر سوال کرنے لگی۔ چھوڑو جانا فضول تھا، پتہ نہیں کون فضول لوگ تھے، ان کے پاس شاید بہت سارے ٹائم ہوتا ہے، جب چاہے جسے چاہے تنگ کرنے لگتے ہیں، لیکن میرے پاس فالتو ٹائم نہیں ہے۔ اس وقت میں اپنی بیوی کے ساتھ ایک ایک لمحہ خوبصورت بنانا چاہتا ہوں۔ اسے اپنے سینے سے لگائے تو بہت پیار سے بولا تو زرنیش مسکرا دی۔ السلام علیکم موم، کیسی ہیں آپ؟ اس نے فون کان سے لگاتے ہوئے سوال کیا۔ کہاں ہو تم نور؟ میں کل سے تمہیں مسلسل فون کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہی تھی تم؟ تمہیں پتہ ہے میں کتنی پریشان تھی؟ اس کے سلام کا جواب دینا اس نے ضروری نہ سمجھا، بلکہ اس کا فون اٹھاتے ہی وہ اپنی شروع کر چکی تھی۔ جی میرا فون بند ہو گیا تھا، اب آن کیا ہے۔ آپ کیوں کر رہی تھی مجھے بار بار فون؟ خیریت تو تھی نا؟ اس کے لہجے میں کسی قسم کی اپنائیت محسوس نہ کرتے ہوئے وہ نارمل انداز میں پوچھنے لگی۔ کیوں کر رہی تھی کا کیا مطلب ہے؟ میں پریشان تھی تمہارے لیے؟ یہاں بتاؤ مجھے، وہاں سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ تم اور دارم، میرا مطلب ہے تم نے دارم نے تمہارے ساتھ کسی قسم کی کوئی زبردستی یا بدتمیزی کرنے کی کوشش تو نہیں کی؟ دیکھو نور، مجھ سے کچھ مت چھپانا، میں پہلے ہی بہت زیادہ پریشان ہوں۔ یہاں میرا دماغ خراب ہو گیا ہے یہ سوچ سوچ کر کہ کہیں وہ دارم تمہارے قریب نہ آ جائے۔ جتنا ہو سکے اس دارم سے دور رہنا، اس کے ساتھ کسی طرح کا کوئی تعلق مت رکھنا۔ سن رہی ہو نا میری بات کو؟ تم وہاں صرف جائیداد کے لیے گئی ہو، تمہارا کسی چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ بات اپنے دماغ میں اچھی طرح سے لاک کر لو۔ میں تمہیں سب کچھ بتا چکی ہوں، سب کے بارے میں۔ ان سب کے ڈراموں میں مت آنا، خبردار، جو ان کی چکنی چمڑی باتوں میں بہک کر اپنا نقصان کیا تم نے۔ یاد رکھنا تمہارا مقصد صرف اور صرف اپنی دولت حاصل کر کے یہاں واپس آنا ہے۔ یہاں آ کر تم اپنی زندگی آزادی سے شروع کرو گی۔ وہاں دارم سائیں سے تمہیں کوئی تعلق نہیں رکھنا، یاد رکھنا۔ نہ تو تم سے محبت کرتا ہے، اسے صرف 6 مہینوں کی انٹرٹینمنٹ کا سامان چاہیے، تم اس کا ٹیشو پیپر نہیں بنو گی، وہ اسے سختی سے بتا رہی تھی، جبکہ نور خاموشی سے ساری باتیں سن رہی تھی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، اس کا دل ہی نہیں کر رہا تھا کچھ بتانے کا۔ سمرا کی باتیں تو دولت سے شروع ہو کر دولت پر ختم ہو رہی تھی۔ اس نے ایک بار بھی اس سے نہیں پوچھا تھا کہ تم کیسی ہو، وہ اسے صرف اور صرف پیسے سے مطلب تھا۔ شاید اس کی بیٹی اس کی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ وہ فون کان سے لگائے اپنی ہی سوچوں میں گم اس کی باتیں سن رہی تھی جب ہمنا آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹاتی اندر داخل ہوئی۔ نور بیٹا، میں نے تمہارے لیے کھیر بنائی ہے، مجھے یقین ہے تمہیں بہت پسند آئے گی، میں نے کاجو زیادہ ڈالے ہیں۔ تمہیں کاجو پسند ہے نا؟ اس نے ذرا چکھ کر کے بتاؤ کہ کیسی بنی ہے۔ وہ کھیر کا چمچہ بھرتی اپنے لبوں کے قریب کر کے پھونک مار کر اسے ٹھنڈا کر رہی تھی، جبکہ نور اپنا فون کان سے لگائے آواز تو سمرا کی سن رہی تھی، لیکن نہ جانے کیوں ہمنا کا جو چہرہ اس کے سامنے تھا وہ اتنا اپنا کیوں محسوس ہو رہا تھا۔ نور، تم میری بات سن رہی ہو نا؟ میں تم سے بات کر رہی ہوں نور، مجھے جواب کیوں نہیں دے رہی ہو؟
فون سے مسلسل آواز آ رہی تھی جبکہ ہمنا کے ہاتھوں سے کھیر کھاتی وہ ممتا کا نیا انداز محسوس کر رہی تھی۔ اس نے فون کان سے اتارتے ہوئے بند کر کے واپس ڈریسنگ پر رکھا اور ہمنا کے ہاتھ سے کھیر کھانے لگی۔ آپ تو بہت اچھی بناتی ہیں، آپ کو کیسے پتہ چلا کہ مجھے یہ ڈرائی فروٹ پسند ہے؟ وہ کھیر کھاتے سے سوال کرنے لگی۔ میں نے دیکھا تھا جب تم پہلی بار یہاں آئی تھی نا تو سویٹ ڈش میں سب سے زیادہ کاجو کھایا تھا۔ آپ کو یاد رہ گیا؟ وہ پوچھنے لگی۔ وہ حیران ہوئی تھی۔ مائیں اپنی بیٹی کی ان کی پسند کو نہیں بھولتی میری جان۔ انہوں نے بے حد محبت سے اس کا چہرہ چھوا جس پر نور کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ کاش آپ میری ماں ہوتی، اس نے حسرت سے کہا۔ اس کی آنکھوں کی نمی دیکھ ہمنا تڑپ اٹھی تھی۔ میں ماں ہی ہوں میرا بچہ، تمہاری ماں ہوں۔ وہ اس کے آنسو صاف کرتی اس کے چہرے کو تھام کر اس کی پیشانی چوم چکی تھی۔ آپ ماں نہیں ہیں۔ اگر آپ ماں ہوتی تو ہمیشہ میرے پاس ہوتی، مجھے پیار کرتی، مجھے اپنے پاس رکھتی، میری ہر پسند ہر ناپسند کا آپ کو پتہ ہوتا۔ لیکن آپ ماں نہیں ہیں۔ وہ آنسو صاف کرتی اس سے الگ ہوئی تھی۔ بیٹا میں وہاں تمہارے پاس نہیں رہ سکتی تھی نا؟ ہاں، تم اتنی دور تھی مجھ سے۔ تمہارے بابا اگر تمہاری کسٹڈی کا کیس جیت جاتے تو شاید تم ہمیشہ میرے پاس رہتی، لیکن کوئی بات نہیں، وہاں میں نہیں تھی تو کیا ہوا، سمرا تو تھی نا تمہارا خیال رکھنے کے لیے۔ وہ اس کے آنسو صاف کر رہی تھی جو مسلسل بہہ رہے تھے۔ وہ نہیں تھی میرے پاس۔ اگر وہ میرے ساتھ ہوتی تو انہیں پتہ ہوتا کہ مجھے کاجو پسند ہے۔ اس کے انداز میں کچھ عجیب سا تھا، کچھ تکلیف تھا۔ انہیں لگا جیسے نور بہت درد میں ہے۔ انہوں نے آہستہ سے اٹھ کر نور کو اپنے سینے سے لگایا تو وہ ان کے سینے سے لگتی سسک اٹھی۔ بس میری جان، اب اور مت رونا۔ تمہاری ماں سے تمہارے یہ آنسو نہیں دیکھے جاتے۔ اس کی پیشانی پہ لب رکھتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا دیا۔ اسے ماں کا احساس ممتا کا احساس دے رہی تھی۔ کیا میں بھی ثانیہ کی طرح آپ کو اماں سائیں کہہ کر پکار سکتی ہوں؟ وہ انہیں دیکھ کر پوچھنے لگی۔ کیوں نہیں میرا بچہ، تمہارا جو دل چاہے تم مجھے پکارو۔ اپنی ماں کو ماں کہتے ہوئے کیا تم اجازت مانگو گی؟ میں تمہاری ماں ہوں۔ تمہارا جب دل گھبرائے تم جب چاہے میرے پاس آ سکتی ہو، اپنا مسئلہ مجھ سے شیئر کر سکتی ہو۔ تمہارے لیے یہاں تمہاری ماں ہمیشہ تمہارے پاس ہے میری جان۔ وہ اس کی پیٹھ سے ہلاتی ہوئی بولی جبکہ نور ان کے سینے میں سر چھپائے اس نئے انوکھے انداز کو محسوس کر رہی تھی۔ دارم کے واپس آنے سے پہلے ہی وہ اپنے آپ کو تیار کر چکی تھی۔ اس نے سرخ رنگ کا بے حد خوبصورت جوڑا زیب تن کر رکھا تھا جو اس پر بہت زیادہ کھل رہا تھا۔ ایک تو یہ رنگ کچھ ایسا تھا جو لگتا تھا کہ شاید اسی کے لیے ہی پہنایا گیا ہے، اور سائیں کے پیار میں اس طرح سے ڈوبی ہوئی تھی۔ دوسرا، اسے آج ہی پتہ چلا تھا کہ یہ رنگ دارم کا موسٹ فیورٹ ہے۔ وہ تو دارم سائیں کے پیار میں اس طرح سے ڈوبی ہوئی تھی کہ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ اپنے آپ کو پوری طرح دارم سائیں کے پسند میں ڈال لے، اس کے رنگ میں پوری طرح سے رنگ جائے۔ لیکن ابھی اس چیز کے لیے وقت تھا۔ ابھی تو اس نے دارم سائیں کی محبت کی نہ جانے کتنی بہاریں دیکھنی تھی۔ اس نے دارم کو دوبارہ فون تو نہیں کیا، لیکن اس کی نگاہیں بھٹک کر دروازے کی جانب جا رہی تھی۔ وہ بے تابی سے اس کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی، اور وہ تھا جو اتنا ظالم تھا کہ آنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ہمنا بار بار اس کے دروازے کی جانب دیکھنے پر مسکرا دیتے۔ اپنی بیٹی کا یوں بے تابی سے شوہر کا انتظار کرنا انہیں اچھا لگ رہا تھا۔ وہ اپنے ہی خیالوں میں کھوئی تھی جب اسے باہر سے مردانہ آواز سنائی دی۔ وہ اسی کی آواز تھی۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو کر دروازے کی جانب دیکھنے لگی۔ بیٹا سائیں، آپ کا شوہر یہیں آئے گا، فکر نہ کریں، آرام سے بیٹھ جائیں، کچھ دروازے تک آ گیا ہے، وہ اندر بھی آ جائے گا۔ اصغر صاحب جو کب سے اسے دیکھ رہے تھے، اس کے یوں اچانک کھڑے ہونے پر اسے نرمی سے سمجھاتے ہوئے بولے، جبکہ اس کی حرکت پر زاوش و زرنیش کے ساتھ ساتھ سنان کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ مجھے ان سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ اس لیے وہ کچھ شرمندہ ہوتے ہوئے واپس بیٹھی جبکہ نگاہ اب بھی دروازے کی جانب تھی۔ اصغر
پہلے تک لگ رہا تھا کہ ان کا فیصلہ غلط ہے، لیکن نور اور دارن ایک دوسرے کے ساتھ یوں مطمئن دیکھ کر وہ بھی ریلیکس ہو چکے تھے۔ سو گائز، یہ رہی ایپیسوڈ نمبر 25۔ انشاءاللہ کل ملتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 26 کے ساتھ۔ تب تک اپنی رائٹر کو دو اجازت۔ اللہ حافظ۔